السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے اس لیے خودکشی کرنا چاہتی ہو؟ نہیں، لڑکی نے کہا، میرے ذہن میں صلاح الدین ایوبی کا تصور نور الدین زنگی سے زیادہ مقدس اور پیارا تھا۔ تم نے اس تصور کو توڑ پھوڑ دیا ہے۔ کیا صلاح الدین ایوبی اتنا ہی برا ہے جتنا تم نے بتایا ہے؟ میں تمہارے راز کو اپنا راز سمجھوں گا، ماجد حجازی نے کہا۔ اس کے عوض تمہیں اپنا ایک راز دیتا ہوں۔ میں تم سے کوئی وعدہ نہیں لوں گا کہ میرے راز کی حفاظت کرنا۔ اگر میرا راز فاش ہو گیا تو نہ تم زندہ رہو گی نہ تمہارا خاوند۔ میں صلاح الدین ایوبی کا جاسوس ہوں۔ میں نے 2-4 دنوں میں بھانپ لیا ہے کہ تم اصل میں کیا ہو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کا تصور اس سے کہیں زیادہ مقدس ہے جو تم نے اپنے ذہن میں بنا رکھا ہے۔ وہ ان امیروں اور بادشاہوں کا دشمن ہے جنہوں نے لڑکیوں کو اپنے حرموں میں قید کر رکھا ہے۔ وہ اس کے سخت خلاف ہے کہ مرد عورت کو صرف تفریح اور عیاشی کا ذریعہ بنائے۔ وہ مرد اور عورت کی برابری کا اور ایک خامند اور ایک بیوی کا قائل ہے۔ وہ عورتوں کو فوجی تربیت دینا چاہتا ہے۔ میں نے تمہارے خامند کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولا تھا کہ ایوبی نے اپنی فوج کے چند دستوں کو دمشق سے بھاگنے والوں کو لوٹنے اور ان کی لڑکیوں کو اٹھا لانے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ سچے اسلام کا علم بردار ہے۔ میں اس اسلام کی خاطر اور اسی صلاح الدین ایوبی کی خاطر یہاں ایک کام کے لیے آیا ہوں۔ لڑکی کی آنکھوں میں چمک سی پیدا ہوئی۔ اس نے ماجد حجازی کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر چوما اور کہا، تمہارا یہ راز کبھی فاش نہ ہوگا۔ مجھے مت بتاؤ کہ تم یہاں کیوں آئے ہو اور میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں۔ مجھے مت بتاؤ کہ صلاح الدین ایوبی اصل میں کیا ہے اور تم نے میرے خاوند کو کیا بتایا تھا۔ میں عورتوں کی اس جماعت کی لڑکی تھی جو نور الدین زنگی کی زندگی میں ہم نے بنائی تھی۔ ہم صلیبیوں کے خلاف اپنا محاذ قائم کر رہی تھی۔ زنگی کی بیوہ ہماری سرپرست اور نگران تھی۔ میرا باپ پسند نہیں کرتا تھا کہ میں اس جماعت میں رہوں۔ وہ لالچی اور خوشامدی انسان ہے۔ اس کے لیے صلیب اور ہلال میں کوئی فرق نہیں۔ وہ اسی کا غلام ہے جس سے اسے کچھ رقم ہاتھ آ جائے۔ اس نے مجھے اس آدمی کے ہاتھ بیچ دیا۔ اس سودے کو لوگ شادی کہتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ مسلمان کی بچی میدان جنگ میں ہو یا اسے کوئی بھی جنگ اور قومی کام دے دو تو وہ مردوں کو حیران کر دیتی ہے اور دشمن کا منہ پھیر سکتی ہے، مگر یہی بچی جب حرم میں قید کر لی جاتی ہے تو وہ چیونٹی بن جاتی ہے۔ یہی حالت میری ہوئی۔ اگر میرا یہ خاوند معمولی حیثیت کا ہوتا تو میں بغاوت کرتی، اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتی، مگر اس آدمی کے پاس طاقت ہے، دولت ہے اور اسالے کا جو محافظ دستہ ہے اس کے آدھے سپاہی اس کے علاقے کے ہیں جو اسی کے بھرتی کرائے ہوئے ہیں۔ میں چونکہ اس کی پہلی بیویوں سے زیادہ جوان اور خوبصورت ہوں، اس لیے میں ہی اس کا کھلونا بن گئی۔ میری روح مر گئی، میرا صرف جسم زندہ رہا۔ باہر کی دنیا سے میرا رشتہ ٹوٹ چکا تھا اور میں جس دنیا میں قید تھی وہاں شراب اور ناچ گانے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اگر کچھ اور تھا تو وہ نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے قتل کے منصوبے تھے۔ بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ اس نے ماجد حجازی کو جھنجھوڑ کر کہا، کیا تم میری باتیں سن رہے ہو؟ میں نے یہ یقین کیے بغیر کہ تم صلاح الدین ایوبی کے جاسوس ہو یا میرے خاوند کے، تمہیں اپنے دل کی باتیں سنا رہی ہوں۔ اگر میرے خاوند کے جاسوس ہو تو اسے یہ ساری باتیں سنا دینا جو میں تمہیں سنا رہی ہوں۔ وہ مجھے سزا دے گا۔ میں اب ہر قسم کی سزا برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے پاس اب جسم رہ گیا ہے، یہ جسم پتھر بن گیا ہے، روح مر گئی ہے۔ تمہاری روح زندہ ہے، ماجد حجازی نے کہا۔ میری نگاہیں گہرائیوں سے زیادہ گہرائی تک دیکھ لیا کرتی ہیں۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ تمہاری روح زندہ ہے، ورنہ میں اپنا راز کبھی تمہارے آگے نہ کھولتا۔ میں حسن اور جوانی سے مغلوب ہونے والا انسان نہیں ہوں، مرد ہوں۔ اپنی جان اسلام کے نام پر وقف کر دی ہے۔ تم بولو، اپنا دل ہلکا کرتی جاؤ، میں سن رہا ہوں۔ تمہاری داستان میرے لیے نئی نہیں، یہ ہر مسلمان عورت کی داستان ہے۔ اسلام کا زوال اسی روز شروع ہو گیا تھا جس روز ایک مسلمان نے حرم کھولا اور اس میں خوبصورت لڑکیاں خرید کر قید کی تھیں۔ صلیبیوں نے کہا کہ اب اس قوم کو عورت کے ہاتھوں مرواؤ۔ انہوں نے ہمارے بادشاہوں کے حرم اپنی بیٹیوں سے بھر دیے ہیں۔ یہ میرے خاوند کے گھر میں بھی ہوا۔
لڑکی نے کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے صلیبی لڑکیوں کو اپنے خاوند کے پاس آتے اور شراب پیتے دیکھا ہے۔ میں سوائے رونے کے اور کر ہی کیا سکتی تھی۔ میں اس لیے نہیں روتی تھی کہ ان لڑکیوں نے مجھ سے میرا خاوند چھین لیا ہے، بلکہ اس لیے کہ مجھ سے میرا اسلام چھین گیا تھا، وہ اسلام جس کی خاطر میں نے تمہاری طرح اپنی جان وقف کی تھی۔ اور جذباتی باتوں سے ہٹ کر اس کام کی باتیں کریں جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں، ماجد نے کہا اور اس سے پوچھا، اپنے خاوند پر تمہارا کتنا کچھ اثر ہے؟ کیا تم اس کے دل سے راز کی باتیں نکال سکتی ہو؟ شراب کے 2 پیالے پلا کر اور اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر میں اس سے ہر راز لے سکتی ہوں، لڑکی نے جواب دیا۔ تم کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کچھ سوچ کر اور مسکرا کر کہا، میری ایک ذاتی شرط مان لو گے؟ اگر میں تمہارا کام کر دوں تو مجھے یہاں سے لے جاؤ گے؟ میری محبت کو ٹھکرا تو نہیں جاؤ گے؟ ماجد حجازی نے اس کا دل رکھ لیا اور اس کی شرط مان لی۔ اس نے اسے بتایا کہ اسال 11 سال کا بچہ ہے، وہ امیروں کے ہاتھ میں کھلونا ہے۔ یہ امیر اور وزیر صلاح الدین ایوبی کو ختم کر کے سلطنت اسلامیہ کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو ان ٹکڑوں کو صلیبی ہضم کر جائیں گے اور اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کہتا ہے کہ جس قوم نے اپنے ملک کے ٹکڑے کیے وہ کبھی زندہ نہیں رہی۔ ہمارے یہ امیر صلیبیوں تک سے مدد لینے کو تیار ہیں۔ صلیبی انہیں ضرور مدد دیں گے اور اس کے عوض وہ انہیں اپنا محکوم بنائیں گے۔ میں یہ معلوم کرنے آیا ہوں کہ خلیفہ کے ہاں کیا منصوبے بن رہے ہیں اور صلیبی انہیں کیا مدد دے رہے ہیں۔ مجھے یہ خبر بہت جلدی صلاح الدین ایوبی تک پہنچانی ہے تاکہ اس کے مطابق کارروائی کی جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سلطان ایوبی بے خبری میں صلیبیوں کے حملے کی زد میں آ جائے۔ کیا صلاح الدین ایوبی مسلمان امیروں پر حملہ کرے گا؟ لڑکی نے پوچھا۔ اگر ضرورت پڑی تو وہ دریغ نہیں کرے گا۔ لڑکی بہت ہی جذباتی تھی اور وہ ذہین بھی تھی۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا، اسلام کو یہ دن بھی دیکھنے تھے کہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آپس میں لڑے گی، اس کے سوا اور کوئی علاج نہیں۔ ماجد حجازی نے کہا، صلاح الدین ایوبی بادشاہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا سپاہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ملک اور قوم کو خطروں اور تباہی سے بچانے کا فرض فوج کے سپرد ہے۔ یہ خطرہ باہر کے دشمن کا ہو یا اندر کے غداروں اور مفاد پرست حکمرانوں کا، ان سے ملک اور قوم کو بچانا سپاہی کا فرض ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ فوج کو حکمرانوں کے ہاتھوں میں کھلونا نہیں بننے دے گا۔ فوج حکمرانوں کی اعلی کار بنی ہوئی ہے۔ وہ مسلمان کافروں سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے جو کافروں کو دوست سمجھ کر انہیں اپنی جڑوں میں بٹھاتا ہے۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ اپنے خاوند سے یہ راز لو کہ یہاں کیا منصوبہ بن رہا ہے۔ میں راز بھی دوں گی اور دعا بھی کروں گی کہ جب تم یہاں سے دمشق جاؤ تو تمہارے ساتھ یہ راز بھی ہو اور میں بھی ہوں، لڑکی نے کہا۔ تریپولی کے صلیبی بادشاہ ریمانڈ کی طرف ایک ایلچی اس درخواست کے ساتھ بھیج دیا گیا ہے کہ وہ اسالے کی مدد کو آئے۔ دوسرے ہی دن لڑکی نے ماجد حجازی کو بتایا، میں نے رات کو شراب پلا کر صلاح الدین ایوبی کے خلاف بہت باتیں کی اور اس سے کہا کہ تم لوگ بزدل ہو جو دمشق سے بھاگ کر حلب میں آن پناہ لی ہے۔ کوئی مسلمان حکمران کی یہ توہین برداشت نہیں کر سکتا جو صلاح الدین ایوبی نے کی ہے۔ ایسی بہت باتیں کی تو بھڑک اٹھا اور میرے ساتھ بےہودہ حرکتیں کرتے ہوئے بولا، ایوبی چند دنوں کا مہمان ہے۔ فدائی قاتلوں کے مرشد شیخ سنان سے بھی درخواست کی گئی ہے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کے قتل کا بندوبست کرے اور منہ مانگا انعام لے۔ وہ اپنے تجربہ کار آدمی دمشق بھیج رہا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اپنی فوج کی تیاری کے لیے بہت وقت مل جائے گا کیونکہ سردیوں کا موسم شروع ہو گیا ہے، پہاڑی علاقوں میں برف پڑنے لگے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی صحرائی فوج کو اتنی سردی اور برف میں نہیں لڑا سکے گا۔ یہ ابتدا تھی۔ شراب اور عورت ایک مرد کے سینے سے راز نکلوا رہی تھی۔ لڑکی نے ہر رات خاوند سے دن بھر کی کارگزاری معلوم کرنی شروع کر دی اور یہ راز ماجد حجازی کے سینے میں محفوظ ہوتے گئے۔ ایک روز خاوند نے ماجد سے کہا، مجھے ملازموں نے تمہارے متعلق ایک قابل اعتراض بات بتائی ہے۔ ماجد کانپ اٹھا۔ وہ سمجھا کہ اس کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے، مگر خاوند نے کہا، تم میری بیوی کو ورغلا رہے ہو۔ میری غیر حاضری میں تم اس کے پاس بیٹھے رہتے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ میرے مقابلے میں تم خوبرو ہو اور جوان بھی ہو،
میری بیوی تمہیں پسند کرتی ہے، مگر میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ماجد حجازی نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ اس کی غلط فہمی ہے، لیکن اس کے دل میں وہم پیدا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے بھی یہی بات کہی اور اس پر پابندی عائد کر دی کہ وہ ماجد حجازی سے نہیں مل سکتی۔ ماجد حجازی ابھی وہاں سے نکلنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اسے وہاں کا پورا منصوبہ نہیں ملا تھا۔ اس نے لڑکی کے خاوند کی ڈانٹ ڈپٹ سہ لی اور اس کی دھمکیوں سے اپنے اوپر مصنوعی خوف کی کیفیت بھی طاری کر لی۔ اس کی منت سماجت بھی کی۔ اس شخص نے اسے معاف تو کر دیا، لیکن اسی روز 6 باڈی گارڈ لے آیا۔ اس دور میں امیر کبیر لوگ اپنے گھر میں باڈی گارڈ رکھنے کو عزت کی نشانی سمجھتے تھے۔ اس آدمی نے ماجد حجازی سمیت 7 باڈی گارڈ رکھ لیے اور ان میں سے ایک کو کمانڈر بنا دیا۔ اس کمانڈر نے ماجد کو یہ خصوصی حکم سنایا کہ چونکہ آقا کی نظروں میں مشتبہ ہے، اس لیے وہ تھوڑی سی دیر کے لیے بھی غیر حاضر نہیں ہو سکتا۔ ماجد نے اس حکم کے آگے بھی سر تسلیم خم کر دیا اور اس نے ایسا رویہ اختیار کر لیا جیسے مر گیا ہو۔ 2-3 راتیں ہی گزری ہوں گی۔ آدھی رات کے وقت یہ لڑکی باہر نکلی۔ بڑے دروازے پر ایک باڈی گارڈ پہرے پر کھڑا تھا۔ لڑکی نے اس سے آقاؤں کے جلال اور رعب سے پوچھا، تم یہیں کھڑے رہتے ہو یا مکان کے ارد گرد چکر بھی لگاتے ہو؟ اس نے کچھ جواب دیا تو لڑکی نے کہا، تم نئے آدمی ہو، ہمارے دمشق والے محافظ بہت ہوشیار اور چوکس تھے۔ تم اگر یہاں نوکری کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اسی طرح ہوشیار اور چوکس بننا پڑے گا۔ آقا بڑی سخت طبیعت کے مالک ہیں۔ پہرے دار نے احترام سے سر جھکا لیا۔ لڑکی باڈی گارڈوں کو دیکھنے نکلی تھی۔ وہ ان 2 خیموں کی طرف چل پڑی جن میں دوسرے باڈی گارڈ سوئے ہوئے تھے۔ دروازے والے پہرے دار نے دوڑ کر کمانڈر کو جگا دیا اور بتایا کہ مالکہ معائنے کے لیے آئی ہے۔ کمانڈر گھبرا کر اٹھا اور لڑکی کے آگے جھک گیا۔ لڑکی نے اسے بھی ہدایات دیں اور ایک خیمے کے آگے رک کر بلند آواز سے باتیں کرنے لگی۔ ماجد حجازی اسی خیمے میں سویا ہوا تھا۔ اس کی آنکھ کھل گئی، وہ باہر آ گیا۔ لڑکی نے اس سے یوں بات کی جیسے اسے اچھی طرح جانتی ہی نہ ہو۔ اس سے پوچھا، تم شاید پہلے والے محافظ ہو؟ ماجد نے تعظیم سے جواب دیا۔ تو لڑکی نے کمانڈر سے کہا، اس آدمی کو جلدی تیار کرو، یہ میرے ساتھ قصر سلطنت تک جائے گا۔ 2 گھوڑے فوراً تیار کرو۔ اگر آقا آپ کے متعلق پوچھیں تو میں کیا جواب دوں؟ کمانڈر نے پوچھا۔ میں سیر سپاٹے کے لیے نہیں جا رہی، لڑکی نے تحکمانہ لہجے میں کہا، آقا کے ہی کام سے جا رہی ہوں۔ حکومت کے کاموں میں مت دخل دو، جاؤ گھوڑے تیار کرو۔ کمانڈر نے ایک آدمی کو استبل کی طرف دوڑا دیا۔ ماجد حجازی تلوار سے مسلح ہو کر تیار ہو گیا تھا۔ لڑکی اسے استبل کی طرف لے گئی۔ کمانڈر کو اس لڑکی کے خاوند نے بتا رکھا تھا کہ ماجد پر نظر رکھے اور اسے گھر کے اندر نہ جانے دے۔ اب لڑکی نے ماجد کو ہی اپنے ساتھ لے جانے کے لیے منتخب کیا تھا۔ کمانڈر نے دیکھا کہ وہ دونوں استبل کی طرف چلے گئے ہیں تو وہ دوڑ کر اندر لڑکی کے خاوند کو اطلاع دینے چلا گیا۔ وہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ خاوند کو معلوم ہے کہ اس کی بیوی مشتبہ باڈی گارڈ کے ساتھ جا رہی ہے۔ وہ لڑکی کو روک بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ اس کی مالکن تھی۔ وہ اندر گیا اور ڈرتے ڈرتے اپنے آقا کے کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھا۔ دروازہ کھل گیا۔ اندر قندیل جل رہی تھی اور کمرہ شراب کی بدبو سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے اپنے آقا کو دیکھا۔ وہ بستر پر اس طرح پڑا تھا کہ اس کا سر اور بازو پلنگ سے لٹک رہا تھا۔ ایک خنجر اس کے سینے میں اترا ہوا تھا۔ اس کے سینے پر خنجر کے کئی زخم تھے۔ کمانڈر نے اس کی نبض دیکھی، وہ مرا ہوا تھا۔ اس کے کپڑے خون سے لال ہو گئے تھے۔ ماجد حجازی کو لڑکی بتا چکی تھی کہ اس نے اپنے خاوند سے سارا منصوبہ معلوم کر لیا ہے اور اب اس منصوبے پر عمل شروع ہو رہا ہے۔ اس نے خاوند کو روزمرہ کی طرح شراب پلائی اور اتنی پلائی کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ لڑکی اسے بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر آ سکتی تھی، لیکن انتقام کے جذبے نے اسے پاگل کر دیا۔ اس نے اس کے خنجر سے اس کا سینہ چھلنی کر دیا اور خنجر اس کے سینے میں ہی رہنے دیا۔ ماجد حجازی گھبرایا نہیں، وہ تو ہر لمحے کسی نہ کسی اچانک پیدا ہونے والی صورتحال کے لیے تیار رہتا تھا۔ اس نے لڑکی کے اس اقدام کو سراہا اور اسے کہا کہ وہ اطمینان سے گھوڑے پر سوار ہو جائے۔ وہ جو ہی گھوڑوں پر سوار ہونے لگے، رات کی خاموشی میں ایک آواز بڑی ہی بلند سنائی دینے لگی کہ گھوڑے نہ دینا، انہیں روک لو۔
وہ آقا کو قتل کر کے جا رہی ہے۔ 6 کے 6 باڈی گارڈ تلواریں اور برچیاں اٹھائے باہر آ گئے۔ ماجد اور لڑکی گھوڑوں پر سوار ہو چکے تھے۔ انہیں اس راستے سے گزرنا تھا جہاں باڈی گارڈ تھے۔ ماجد نے لڑکی سے کہا کہ وہ گھوڑ سواری نہیں کر سکتی تو اس کے گھوڑے پر پیچھے بیٹھ جائے، گھوڑا سر پر دوڑانا پڑے گا۔ لڑکی نے خود اعتمادی سے کہا کہ وہ گھوڑا دوڑا سکتی ہے۔ ماجد نے اسے کہا کہ وہ گھوڑا اس کے پیچھے رکھے۔ ماجد نے تلوار نکال لی۔ ادھر باڈی گارڈوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا، وہ استبل کی طرف دوڑے آ رہے تھے۔ ماجد نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی، اس کے پیچھے لڑکی نے بھی گھوڑا دوڑا دیا۔ کمانڈر کی آواز گرجی، رک جاؤ، مارے جاؤ گے۔ چاندنی رات تھی۔ ماجد نے دیکھ لیا کہ باڈی گارڈ برچھیاں اوپر کیے اس کی طرف آ رہے ہیں۔ اس نے گھوڑے کا رخ ان کی طرف کر دیا اور آگے ہو کر تلوار گھمانے لگا۔ گھوڑے کی رفتار اس کی توقع سے زیادہ تیز تھی۔ وہ باڈی گارڈ اس کے سامنے آ گئے اور گھوڑے تلے کچلے گئے۔ ایک برچھی اس کی طرف آئی جو اس نے تلوار کے وار سے بیکار کر دی۔ کمانیں نکالو، کمانڈر نے چلا کر کہا۔ باڈی گارڈ تجربہ کار معلوم ہوتے تھے۔ ذرا سی دیر میں 2 تیر ماجد حجازی کے قریب سے گزر گئے۔ اس نے گھوڑا دائیں بائیں گھمانا شروع کر دیا تاکہ تیر انداز نشانہ نہ لے سکیں۔ اتنے میں وہ تیروں کی زد سے نکل گئے۔ اب یہ خطرہ تھا کہ باڈی گارڈ گھوڑوں پر تعاقب کریں گے، لیکن اسے پکڑے جانے کا ڈر نہیں تھا، کیونکہ گھوڑوں پر زینے کسنے کے لیے جو وقت صرف ہونا تھا وہ اس کے لیے دور نکل جانے کے لیے کافی تھا، اور ہوا بھی یہی۔ آبادی سے دور نکل جانے تک اسے تعاقب میں آتے گھوڑوں کی آوازیں سنائی نہ دیں۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ اب گھوڑا اس کے پہلو میں کر لے۔ لڑکی کا گھوڑا جب اس کے پہلو میں آیا تو ماجد نے لڑکی سے پوچھا کہ وہ گھبرائی یا ڈری تو نہیں۔ لڑکی نے جواب دیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ لڑکی نے اسے دوڑتے گھوڑوں کے ساتھ بلند آواز سے سنانا شروع کر دیا کہ اس نے کون سا راز اپنے خاوند سے حاصل کیا ہے۔ ماجد نے اسے کہا کہ آگے چل کر رکیں گے تو ساری بات سنوں گا، لیکن لڑکی بولتی رہی۔ ماجد نے جب بار بار اسے کہا کہ چپ ہو جائے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، تو لڑکی نے کہا پھر رک جاؤ، میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکوں گی۔ ماجد ابھی رکنا نہیں چاہتا تھا اور لڑکی بولتی جا رہی تھی۔ آخر لڑکی نے ہاتھ لمبا کر کے ماجد کے گھوڑے کی باگیں پکڑ لیں۔ اس کے لیے اسے آگے جھکنا پڑا۔ تب ماجد نے دیکھا کہ لڑکی کے دوسرے پہلو میں تیر اترا ہوا ہے۔ ماجد نے فوراً گھوڑا روک لیا۔ یہ تیر مجھے وہیں لگ گیا تھا، لڑکی نے کہا۔ میں اس لیے تمہیں دوڑتے گھوڑے سے اصل بات سنا رہی تھی کہ مرنے سے پہلے یہ راز تمہیں دے دوں۔ ماجد حجازی نے اسے گھوڑے سے اتارا اور زمین پر بیٹھ کر اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اس نے تیر کو ہاتھ لگایا، وہ خاصا اندر چلا گیا تھا، نکالا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ جراح کا کام تھا جو پٹھا چیر کر تیر نکال سکتا تھا۔ اسے رہنے دو، میری بات سن لو، لڑکی نے کہا، اور اس نے ماجد کو سارا منصوبہ سنا دیا جو اس نے خاوند سے سنا تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ شک کسی کو نہیں ہوگا کہ ہم کوئی راز لے کر حلب سے بھاگے ہیں۔ وہ منصوبے میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔ محافظوں تک کو معلوم ہے کہ میرے خاوند کو شک ہے کہ میرے اور تمہارے در پردہ تعلقات ہیں۔ وہ یہی کہیں گے کہ میں تمہارے ساتھ محبت کی خاطر بھاگی ہوں۔ لڑکی ساری بات سنا چکی تو اس نے ماجد کا ماتھا چوم کر کہا، اب سکون سے مر سکوں گی، اور اس پر غشی طاری ہونے لگی۔ ماجد نے دوسرے گھوڑے کو اپنے گھوڑے کے پیچھے باندھ دیا، لڑکی کو اپنے گھوڑے پر ڈال کر اس کے پیچھے بیٹھ گیا اور اسے ایسی پوزیشن میں ساتھ لگا لیا کہ تیر سے تکلیف نہ دے، مگر تیر اپنا کام کر چکا تھا۔ وہ جب دمشق میں اپنے کمانڈر حسن بن عبداللہ کے پاس پہنچا، اس وقت لڑکی کو شہید ہوئے کم و بیش 12 گھنٹے گزر گئے تھے۔ اس نے قصر حلب کا تمام تر منصوبہ سنا کر بتایا کہ یہ کارنامہ اس لڑکی کا ہے۔ حسن بن عبداللہ اسی وقت ماجد حجازی کو اور لڑکی کی لاش کو صلاح الدین ایوبی کے پاس لے گیا۔ ماجد حجازی نے بتایا کہ لڑکی کیا تھی اور اسے باپ نے کس طرح ایک جاگیردار کے ہاتھ فروخت کیا تھا۔ ماجد نے لڑکی کی ساری باتیں سلطان ایوبی کو سنائی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ لڑکی کا باپ بھی دمشق سے بھاگ گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے لڑکی کی لاش نور الدین زنگی کی بیوہ کے حوالے کر دی اور حکم دیا کہ لڑکی کو فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کیا جائے۔ لڑکی نے مرنے سے پہلے ماجد حجازی کو جو منصوبہ بتایا تھا وہ مختصر یوں تھا کہ سلطان الملک الصالح تمام مسلمان مملکتوں کے امراء کو
سلطان ایوبی کے خلاف متحد کر رہا تھا اور ان کی فوجوں کو ایک کمانڈر کے تحت لانا چاہتا تھا۔ تریپولی کے صلیبی حکمران ریمانڈ کو مدد کے لیے آمادہ کرایا گیا تھا۔ یہ لڑکی جو نئی خبر لائی تھی یہ تھی کہ ریمانڈ اپنی فوج کو اس طرح استعمال کرے گا کہ مصر اور شام کے درمیان سلطان ایوبی کے لیے رسد اور کمک کے راستے روک دے گا۔ اس نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ سلطان ایوبی جنگ کی صورت میں مصر سے کمک منگوائے گا۔ اس کے علاوہ ریمانڈ سلطان ایوبی کو گھیرے میں لینے کے لیے اپنے تیز رفتار سوار دستے حرکت میں رکھے گا۔ ضرورت محسوس ہوئی تو ریمانڈ دوسرے صلیبی حکمرانوں کو بھی مدد کے لیے بلا لے گا۔ حسن بن صبا کے پیروکار فدائیوں کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کے قتل کا سودا طے کر لیا گیا تھا۔ فدائی فوری طور پر دمشق پہنچ رہے تھے۔ اس تمام تر منصوبے کا ہر حصہ اہم تھا، لیکن سلطان ایوبی نے اس کے جس حصے پر زیادہ توجہ دی وہ یہ تھا کہ دشمن سردیوں کا موسم گزر جانے کے بعد جنگ شروع کرے گا۔ ان علاقوں میں سردی زیادہ پڑتی تھی، بارشیں ہوتی تھیں اور بعض جگہوں پر برف بھی پڑتی تھی۔ ایسے موسم میں جنگ نہیں لڑی جا سکتی تھی اور نہ ہی کبھی لڑی گئی تھی۔ یہاں جس نے بھی حملہ کیا کھلے موسم میں کیا۔ لڑکی کی حاصل کی ہوئی معلومات کے مطابق منصوبے میں شامل کیا گیا تھا کہ فوجیں قلعہ بند ہو جائیں، فوجوں کی نفری میں اضافہ کیا جائے اور حملے کی تیاری کی جائے۔ موسم کھلتے ہی ان فوجوں کو شام پر حملہ کرنا تھا۔ صلیبی حکمران ریمانڈ کو جنگ کی مدد کا معاوضہ پیش کیا گیا تھا جو سونے کے سکوں کی صورت میں تھا۔ ریمانڈ نے شرط پیش کی تھی کہ اسے یہ معاوضہ پہلے ادا کر دیا جائے۔ الصالح کے حواری امراء نے فیصلہ کیا کہ معاوضہ فوراً بھیج دیا جائے۔ مسلمانوں کی بدنصیبی۔ سلطان ایوبی نے آہ لے کر کہا، آج مسلمان کفار کے کندھے سے کندھا ملا کر اسلام کے خلاف اٹھے ہیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو اس سے زیادہ اور اذیت کیا ملے گی؟ قاضی بہاؤالدین شداد اپنی یادداشتوں کی دوسری جلد میں لکھتے ہیں، میرا عزیز دوست صلاح الدین ایوبی اتنا جذباتی کبھی نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت ہوا جب اسے بتایا گیا کہ سلطان الصالح، جسے اسلام کی عظمت کی نشانی سمجھا جاتا ہے، اور مسلمان امراء مل کر اس کے اس عزم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں کہ صلیبیوں کو سرزمین عرب سے نکال کر سلطنت اسلامیہ کو وسعت دی جائے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے۔ وہ کمرے میں ٹہل رہا تھا، رک گیا اور ایسے جوش میں بولا جس میں جذباتیت زیادہ تھی۔ کہنے لگا، یہ ہمارے بھائی نہیں، ہمارے دشمن ہیں۔ اگر مرتد بھائی کا قتل گناہ ہے تو میں یہ گناہ کروں گا، اگلے جہان دوزخ کی آگ قبول کر لوں گا، لیکن اس جہان میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذہب کو رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ میرا ضمیر پاک ہے۔ اس حکومت پر لعنت، اس حکمران پر لعنت جو کفار سے دوستی کے معاہدے کرے اور کفار سے مدد مانگے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سب دولت اور حکومت کا لالچ ہے۔ یہ لوگ ایمان نیلام کر کے حکومت کا نشہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے تلوار کے دستے پر ہاتھ مار کر کہا، وہ سردی میں نہیں لڑنا چاہتے، وہ برفانی دیواروں میں لڑنے سے ڈرتے ہیں۔ میں سردی میں لڑوں گا، برف سے لدی چوٹیوں پر اور یخ دریاؤں میں لڑوں گا۔ محترم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔